پریمیم پروڈکشنز پی کے کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالمی و علاقائی عسکری حالات حاضرہ کے حوالے سے موضوع ہے پاکستان نے کس طرح انڈیا کے غرور رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ 7 مئی 2025 بدھ کی صبح 4 بجے پاکستان میں چین کے سفیر ایک بے مثال عسکری کامیابی کا جشن منانے پاکستان وزارت خارجہ پہنچ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ پاکستان نے چینی JC-10 لڑاکا طیاروں کے استعمال سے 1 گھنٹے میں 5-6 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں، جن میں بھارت کے جدید ترین رافیل جنگی جہاز بھی شامل ہیں۔ یہ طیارے پاکستانی شہروں میں فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل فائر کر رہے تھے، جن کی زد میں آ کر کئی پاکستانی شہری شہید ہو گئے۔ بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا، ہمارے جیٹ لڑاکا طیاروں نے 3 رافیلوں کو مار گرایا جو فرانسیسی ساختہ ہیں۔ بھارت نے میراج 2000، ایک SUMKI-30، سخوئی 30 MKI اور ایک MiG-29 کو بھی کھو دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، چینی وفد جو 2 جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان تنازع کی وجہ سے اپنے نیند سے بیدار ہوا، پاکستانی دفاع کی کامیابی سے بہت پرجوش تھا۔ ایک دوست قوم ہونے کے ناطے انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ بھارت نے سرکاری طور پر ان اطلاعات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ اس نے 5 لڑاکا طیارے کھو دیے، لیکن رافیل کو مار گرانے میں چینی طیاروں کی بظاہر شمولیت نے دنیا بھر کے دفاعی حلقوں میں دھوم مچا دی۔ اس خبر نے J-10C بنانے والی چینی کمپنی چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے حصے کی مالیت میں 20% اضافہ کر دیا۔ یاد رہے، چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے بننے والا JF-17 تھنڈر بھی یہی کمپنی تیار کرتی ہے، جبکہ رافیل طیارہ بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے سٹاک میں گراوٹ آ گئی۔ اب تک مغربی ساختہ رافیل جیسے لڑاکا طیاروں کے خلاف چینی ہتھیاروں کا عملی تجربہ نہیں کیا گیا تھا۔ بھارتی فضائیہ 36 رافیل طیاروں کا ایک بیڑا چلاتی ہے، جو جدید نسل کا مشہور جنگی جہاز ہے۔ ایک فرانسیسی انٹیلیجنس ذرائع نے 7 مئی کے دن CNN کو تصدیق کی کہ کم از کم 1 رافیل مار گرایا گیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ لڑائی کے دوران رافیل تباہ ہوا۔ ایک سرکاری بیان میں چین کی وزارت خارجہ نے کہا، وہ اس معاملے سے واقف نہیں۔ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا چینی جیٹ طیارے اس جھڑپ میں ملوث تھے، بعد ازاں جمعرات کی شام ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا، ہمیں یہ اعلیٰ اعتماد ہے کہ J-10C نے ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے 2 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ رافیل طیارے کو پہلی بار قتل کیا جا چکا ہے، جو 2003 میں اپنی ابتدائی شکل میں سروس میں داخل ہوا تھا۔ اسے 4تھی اور 5ویں جنریشن فائٹر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کارکردگی میں برطانوی یورو فائٹر ٹائفون اور تقریباً 5ویں نسل کے نظاموں کی سطح پر جیسے کہ امریکی ساختہ F-35 جیسا ہے۔ چینی سرکاری گلوبل ٹائمز کے سابق ایڈیٹر ہو جیکسن نے کہا کہ جنگ سے ظاہر ہوتا ہے چین کی فوجی تیاری کی سطح روس اور فرانس سے مکمل طور پر آگے نکل گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تائیوان کو اور بھی خوف محسوس کرنا چاہیے۔ بھارتی طیارے J-10C میں نصب PL-15 میزائل سے گرائے گئے۔ یہ بصری حد سے باہر بیونڈ ویژول رینج BVR میزائل ہے۔ یہ میزائل اس سے پہلے کبھی جنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ نہ تو پاکستانی اور نہ ہی بھارتی طیاروں نے بین الاقوامی سرحد پار کی، اس کے بجائے 100 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ان کے مابین فضائی جنگ لڑی گئی۔ یاد رہے، چینی PL-15 میزائل کی ترقی نے امریکی فوج کو ایک ایسے میزائل میں سرمایہ کاری کرنے پر اکسایا جو خاص طور پر اسے ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے لیے PL-15 میزائل کے کئی فائدے ہیں۔ ایک بار فائر کرنے کے بعد اس میں ایک بڑا راکٹ بوسٹر چل پڑتا ہے، جو مختصر طور پر پروجیکٹائل کو ماخ یا ہائر سونک رفتار سے اوپر لے جاتا ہے۔ پرواز کے وسط میں اسے ایک فعال الیکٹرانک سیکنڈ ایسا ریڈار کے ذریعے نشانہ بنانے کی ہدایت کی جاتی ہے، جسے لانچ سسٹم یا علیحدہ گاڑی پر رکھا جا سکتا ہے۔ ہدف کے قریب یہ اپنے ہی ایسا ریڈار پر سوئچ کر کے ٹارگٹ کو لاک آن کرتا اور مہلک درستگی کے ساتھ اس کو اڑا دیتا ہے۔ امریکی ماہر عسکری دفاع پیٹر ہوفمین کہتے ہیں،
کیونکہ یہ بہت تیز میزائل ہے، لہذا جب یہ ٹارگٹ کو لاک ان کر لے تو پھر وہ نو اسکیپ زون میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بچ نہیں پاتا۔ یاد رہے، پاکستان اب اپنے ہتھیاروں کی اکثریت چین سے خریدتا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپرا کے مطابق 2019 اور 2023 کے درمیان پاکستان نے اپنے تقریباً 82% ہتھیار آئرن برادر سے خریدے۔ اس دوران امریکہ سے درآمدات گر گئیں۔ اس اثنا میں بھارت نے مغربی اتحادیوں سے ہتھیاروں کی خریداری تیز کر دی اور روس پر اپنا انحصار کم کر دیا۔ 2006 کے بعد سے فرانس، اسرائیل اور امریکہ سے خریداری میں اضافہ ہوا ہے۔ سپرا کے مطابق روس سے بھارتی ہتھیاروں کی درآمدات 75% سے کم ہو کر 36% رہ گئی ہیں۔ لندن میں قائم تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ایک ایسوسی ایٹ فیلو ڈاکٹر والٹر لیڈاگ کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی ہتھیار فراہم کرنے والا چین ہے۔ بھارتی دفاعی بجٹ کاغذ پر بڑا ہے، لیکن چین پاکستان کو جدید ترین اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر لاڈوگ نے کہا کہ مختلف وجوہ کی بنا پر بھارت کے اہم سپلائرز روس اور فرانس، جو بالترتیب 36% اور 33% اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اپنے آرڈر پورا کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فضائیہ اب بھی قدیم مگ ہتھیاروں کو چلا رہی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مکمل جنگ سے گریز کریں، لیکن بیجنگ میں کچھ ایسے ہوں گے جو مزید دھماکہ خیز فیلڈ ٹیسٹ کی امید کر رہے تھے۔ پاکستان نے 2021 میں 25 چینی J-10C خریدے، جو چین کے چوتھی اور پانچویں نسل کے دیسی ہتھیاروں کا پہلا اور واحد برآمد کنندگان بن گیا۔ J-10C کو 2022 میں پاکستان ایئر فورس میں شامل کیا گیا تھا۔ تب PAF کے سربراہ نے کہا کہ J-10C آپریشنل سوچ میں انقلاب لائے گا، الیکٹرانک وارفیئر کے خالص مرکز اور مربوط کام میں اضافہ کرے گا، جبکہ فرسٹ شاٹ کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کو یقینی بنائے گا۔ J-10C کا اکثر امریکی F-16 بلاک 70 ہتھیاروں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھیارہ عالمی سطح پر ممکنہ خریداروں کے لیے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک مقامی الیکٹرانک سیکنڈ اری ایسا ریڈار، ایک امیجنگ انفراریڈ سیکٹر سیکنڈ آر اور ایک WS-10B انجن اور PL-15 ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل نصب ہیں۔ اس میں جدید ترین صلاحیتیں موجود ہیں، جن میں الیکٹرانک وارفیئر، کمپیوٹرائزڈ شیشے کے کاکپٹ کے آلات، فضائی زمینی حملے، بصری حد سے باہر کی جنگ اور دوران پرواز ایندھن بھرنا شامل ہے۔ ماہرین عسکریات کی روح سے حالیہ پاک بھارت جنگ میں J-10C کی کارکردگی کو دیکھا جائے، خاص طور پر جب چین اپنے ہتھیاروں کی برآمدگان کے لیے مشرق وسطیٰ کی مارکیٹ کو جارحانہ انداز میں تلاش کر رہا ہے۔ چین J-10C کی قیمت $40-50 ملین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی F-16، یورپی یورو فائٹر ٹائفون اور فرانسیسی رفال کے بہتر متبادل کے طور پر فروغ دے گا۔ PAF کے سابق ایئر کموڈور اور فائٹر پائلٹ خالد چشتی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے بھارتی جیٹ ہتھیاروں کو مار گرانے کے لیے PL-15 کا استعمال کیا تو یہ پہلا موقع ہوگا جب اس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کو براہ راست لڑائی میں استعمال کیا گیا ہو۔ چشتی کہتے ہیں انسانی آنکھ صرف چند کلومیٹر تک ہی دیکھ سکتی ہے، باقی کام ریڈار کرتا ہے۔ شروع کرنے کے لیے میزائل کو راستہ دکھانا پڑتا ہے اور یہ کام ایک قابل ریڈار ہی کر سکتا ہے۔ چشتی کہتے ہیں رافیل کا کھو جانا بھارتی حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے، جس نے اپنی فضائیہ کو فرانسیسی ڈسالٹ ایویشن کے تیار کردہ ملٹی رول جیٹ سے لیس کرنے پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ چشتی کہتے ہیں ہندوستان کو بیٹھنا اور سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اس مشن کے لیے جسے انجام دینے وہ آ رہے تھے، اچھی طرح مشق کی جاتی ہے اور امن کے اوقات میں مہینوں پہلے سے حساب لگایا جاتا ہے۔ یاد رہے فروری 2019 میں بھی پاک فضائیہ نے ایک بھارتی MiG-21 جیٹ مار گرایا تھا اور اس کے پائلٹ ابھینندن ورتھمان کو پکڑ لیا تھا، جو پاکستان میں لاتعداد میمز کا موضوع بن چکا۔ تب بھی ایک پاکستانی طیارے نے بھارتی MiG مار گرانے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس وقت بھارت نے پاکستان F-16 مار گرانے کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں امریکی حکام نے تصدیق کی کہ انہوں نے پاکستان کی انوینٹری میں جیٹ ہتھیاروں کو شمار کیا ہے، کوئی بھی لاپتہ نہیں پایا۔ چشتی کہتے ہیں ہم نے امریکیوں کو مدعو کیا اور ان سے F-16 کی گنتی کرنے کو کہا، انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے انہیں گن لیا ہے۔ اب رافیل کمپنی کو بھی آ کر کہنا چاہیے کہ انہوں نے بھارتی ہتھیاروں کی گنتی کی ہے، اخلاقی طور پر انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ ماہرین عسکریات کے مطابق پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایسی گھات لگا کر بھارتی ہتھیاروں کو نشانہ بنایا جس کا تذکرہ نصابی کتب میں بھی ملتا ہے۔ جب بھارتی ہتھیاروں نے میزائل حملہ کیا تو چند ہی منٹ میں پاکستانی طیارے بھی محو پرواز ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی الرٹ تھے۔
اس طرح فضا میں بھارت اور پاکستان کے جنگی جہاز آمنے سامنے آ گئے جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا بڑا فضائی معرکہ بن گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رافیل طیاروں کو بھارتی فضائی حدود کے اندر تقریباً 100 کلومیٹر تک روک کر تباہ کیا گیا، جبکہ پاکستانی جنگجو پوری مصروفیت کے دوران اپنے علاقے میں ہی رہے۔ اس عمل نے فضائی تسلط کی اسٹریٹجک تبدیلی کو نمایاں کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر بھارتی رافیل طیارے فضا سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل اسٹارم شیڈو لے کر جا رہے تھے، جو 550 کلومیٹر سے زیادہ کی حد مار یعنی کہ رینج رکھتے ہیں۔ تبھی انہیں روکا گیا۔ ذرائع کے مطابق رافیل اپنے دفاع کے سلسلے میں صرف میکا میزائل کے انفراریڈ گائیڈڈ ویریئنٹ سے لیس تھے، جن کی رینج 60 کلومیٹر ہے، جبکہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ریڈار گائیڈڈ VN 80 کلومیٹر حد مار مبینہ طور پر نہیں لائے گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے بھارتی فضائیہ کے افسر یہ فراموش کر گئے کہ پاکستان کی فضائی حدود سے جدید بیونڈ اینڈ ویئر یعنی کہ BVR میزائلوں کے ذریعے ان کے جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فاش غلطی تھی جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ مشن کے آغاز سے ہی پاکستانی J-10C طیاروں نے اپنے ریڈار اور ریڈیو کو بالکل خاموش رکھا اور اپنی بیونڈ وین ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھا۔ اس دوران پاک فضائیہ کے سویڈش ساختہ ایریساٹ 2000 اور چین کے بنے ZDK-3 کراکرم ایگل ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم اواکس جہاز J-10C کے لیے آنکھ اور کان بن گئے۔ پاکستانی ایئر فورس ایریساٹ 2000 اواکس طیارے چلاتی ہے جو ایسا ریڈار سے لیس ہیں۔ یہ ریڈار 450 کلومیٹر تک کی حدود میں فضائی اہداف کا پتہ لگانے اور اسے ڈیٹا کو جنگ کی جگہ پر محفوظ طریقے سے شیئر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے 2011 اور 2015 کے درمیان 4 اواکس ZDK-3 طیارے حاصل کیے تھے، جو شانسی Y-8F-600 ایئر فریم پر بنائے گئے تھے اور چین کے تیار کردہ ریڈار نظاموں سے لیس تھے۔ ان اواکس پلیٹ فارمز نے J-10C طیاروں کو اہدافی یا ٹارگیٹڈ شدہ بھارتی جہازوں کا ڈیٹا انٹرپٹڈ لنکس کے ذریعے ریلے کیا۔ اس نے پاکستانی شاہینوں کو مکمل بیٹل اسپیس آگاہی دی اور فراہم کرتے ہوئے انہیں الیکٹرانک طور پر خاموش رہنے کے قابل بنا دیا۔ جدید فضائی جنگ و جدل میں دشمن پر وار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے جنگی جہازوں کے ریڈار اور مواصلاتی نظام کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اس ترکیب سے دشمن کے سینسرز یا الیکٹرانک انٹیلیجنس یونٹس ان جنگی جہازوں کی آمد کا پتہ چلانے یا شناخت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ریڈار کی خاموشی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ دشمن کے ریڈار وارننگ ریسیورز کے ذریعے کوئی برقی مقناطیسی اخراج شناخت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ریڈیو کی خاموشی اور آواز یا ڈیٹا کی ترسیل کو روکتی ہے۔ جیسے لنک 16 یوں جنگی جہاز خاموشی سے سفر کرتے اپنے نشانے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اس برقی مقناطیسی اسٹیلتھ حالت نے PAF کے جنگجوؤں کو اس وقت تک پوشیدہ رہنے کا موقع عطا کر دیا کہ وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر اپنے PL-15 میزائل فائر کر دیں۔ اس کے بعد پاکستانی اواکس ہوائی جہاز میزائلوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے لگے۔ آخر 20 سے 30 کلومیٹر کی پرواز میں PL-15 میزائل پر بینڈ ریڈار سیکر چالو ہو گیا، جس نے مہلک درستگی کے ساتھ ہدف کو لاک ان کر دیا۔ بھارتی رافیل 200 کلومیٹر کی شناخت کی حد تک RBE-2 ایسا ریڈار سے لیس ہونے کے باوجود آنے والے خطرات کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔ زیادہ تر عسکری تجزیہ کار اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ PF کے جیٹ طیارے انتہائی کم اونچائی پر اڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پہاڑی علاقے کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی ریڈاروں سے نیچے رہے۔ انہوں نے دوران پرواز اندھی جگہوں بلائنڈ اسپاٹس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ اگر بھارتی طیاروں کے نقصانات کے کچھ حصے کو حکمت عملی کی غلطیوں یا خطرے کی ناکافی پیش گوئی سے منسوب کیا جائے، تب بھی یہ مقابلہ جدید فضائی جنگ میں ایک اہم ارتقاء کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فضائی جنگ میں بالادستی کی تعریف اب محض پلیٹ فارمز یعنی جدید ترین جنگی طیاروں کے ذریعے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا تعلق پہلے دیکھنے، پہلے گولی مارنے اور نیٹ ورک کی جنگ کی جگہ پر تیزی سے جڑنے کی صلاحیت سے بھی وابستہ ہے۔ آج فضائی لڑائی بنیادی طور پر معلومات کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد ہے، جہاں کامیابی کا انحصار ریئل ٹائم، ہائی بینڈ وتھ ڈیٹا لنکس کے ذریعے سینسر، شوٹرز، کمانڈ ٹو ڈس انفارمیشن کے ہموار نظام پر مشتمل ہے۔ فتح اب صرف رفتار یا چستی نہیں، بلکہ مستقل حالات سے متعلق آگاہی، مربوط بیونڈ وین رینج مصروفیات اور مقابلہ شدہ برقی مقناطیسی ماحول میں خاموشی سے کام کرنے کی صلاحیت پر بھی منحصر ہے، جس کی بدولت پاکستان نے انڈیا کے غرور رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ بین الاقوامی سرحد کے نزدیک پاکستان اور بھارت کے مابین لڑے گئے اس معرکے کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔
आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इबलाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।